السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے قبائل نے فوجی آپریشن کو ناظرین مسترد کر دیا ہے۔ مظاہرے دھرنے جاری ہیں اور آپریشن کو کسی بھی صورت اپنے علاقے میں نہیں ہونے دیں گے، یہ قبائلی مشران کا کہنا ہے۔ اسپیشلی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن کرنے جا رہی تھی، فوجی آپریشن، اس کے خلاف دھرنے شروع ہو گئے۔ ساتھ ناظرین پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، جس میں پاکستان نے پاک افغان بارڈر پہ 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے دراندازی کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے افغانستان کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے افغانستان سے، یہ پاکستان کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے۔ اس پہ ناظرین ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین شمالی وزیرستان میں قبائلی مشران کو وہاں پہ جو مقامی عسکری قیادت ہے، انہوں نے بلا کے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر یہاں پہ آپریشن کیا جائے گا اور آپ لوگ جو ہے اس بارے میں بات کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ دھرنے شروع ہو گئے اور عوام نے فوجی آپریشن کو نامنظور کر دیا۔ مطلب کسی بھی صورت میں پاک فوج شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرے گی، یہ قبائلی مشران کا کہنا ہے۔ ضرب عضب آپریشن کو ناظرین 10 سال ہو گئے۔ اس سے قبائل میں تھوڑی سی مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک تو سیکیورٹی فورسز نے کہا تھا کہ ہم نے ان دہشت گردوں شدت پسندوں کی کمر توڑ دی ہے، اس کے باوجود 10 سال بعد اس سے زیادہ دہشت گردی جو ہے ہمارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ روزانہ کے حساب سے ہمارے علاقوں میں لوگ مر رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے 10 سال پہلے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بھرے ہوئے گھر جو ہیں وہ چھوڑ کے، اپنی فصلیں تیار فصلیں چھوڑ کے گئے تھے، سالہ سال اپنے گھر سے باہر تھے۔ ہم مزید اپنے گھروں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جو بندہ بھی شمالی وزیرستان سے جائے گا اس کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ مطلب اگر فوج کے ڈر سے، اگر فوجی آپریشن کے ڈر سے کوئی شمالی وزیرستان کا بندہ علاقہ چھوڑے گا، پھر اس کو شمالی وزیرستان میں گھسنے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین اس طرح ایک تو وہاں پہ پی ٹی ایم بھی کافی منظم ہے، افغانستان کے ساتھ یہ علاقے لگ رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان شدت پسندوں کا اڈہ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں گڈ بیڈ طالبان کے، مگر سیکیورٹی فورسز باقاعدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدت پسندوں کے خلاف کر رہی ہے۔ اور شمالی وزیرستان کے قبائل مشران کا کہنا ہے کہ آپ بے شک ٹارگیٹڈ آپریشن کریں۔ ایک تو آپ نے کرفیو لگایا ہوا ہے، ہمارے لیے کافی مشکلات ہیں، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، اوپر سے آپ آپریشن شروع کر رہے ہیں، تو کسی بھی طور پہ ہمیں آپریشن قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین خیبر تیرا میں وہاں کے لوگوں نے بھی مظاہرہ کیا ہے، وہ بھی نکل آئے ہیں، انہوں نے بھی فوجی آپریشن کو کسی بھی صورت میں اپنے علاقے میں ہونے نہیں دیں گے۔ ساتھ ناظرین باجوڑ میں 13 جولائی کو ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ علاقے میں امن قائم ہو، اور وہ بھی فوجی آپریشن کے خلاف ہے۔ تو قبائل میں ناظرین اس ٹائم پہ کیونکہ ضرب عضب آپریشن سے جو تباہی ان کی ہوئی ہے، جو لوگ معذور ہوئے ہیں، اب تک معذور ہو رہے ہیں، جو زمین کے اندر ڈیٹونیٹر وغیرہ، بم وغیرہ نصب تھے، ان کو مکمل طور پہ ان کی صفائی نہیں کی گئی تھی، تو ہزاروں افراد جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں، بم دھماکوں میں اڑ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اپنی تیار فصلیں، اپنے بھرے گھر چھوڑ کے کیمپوں میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور 1-1.5 سال بعد ان کو جو وہ کمپنسیشن ملنی تھی وہ بھی صحیح طریقے سے ان کو نہیں ملی۔ ایک تو ناظرین قبائلی علاقے جو ہیں ان کو ضم کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ جب آپ نے ان کو ضم کر دیا، جو وفاق ان کو اربوں ڈالر کا فنڈ دیتی تھی وہ ان کو مل نہیں رہا۔ اعلانات کیے گئے کہ 100 ارب روپے جو ہیں ہر سال ان کو ملیں گے، ان پہ خرچ کیے جائیں گے، ان پہ خرچ نہیں کیے جا رہے۔ وہاں پہ تعلیم، صحت کے مراکز، نوجوانوں کے لیے گراؤنڈز وغیرہ ایکٹیویٹیز آپ نے فراہم کرنی ہے تاکہ وہاں پہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں کمی ہو۔ وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کارخانے لگانے ہیں تاکہ وہاں پہ عوام جو ہے وہ ان سرگرمیوں میں، کھیل کے میدان ہوں، نوکریاں وہاں پہ ہو، فیکٹریاں وہاں پہ ہو، تاکہ وہ بزی رہیں۔ بدقسمتی سے ان علاقوں میں معدنیات تو بہت زیادہ ہیں، ہر قسم کی دنیا کی قیمتی معدنیات جو ہیں
وہ قبائلی علاقوں میں ہیں، مگر ان کو ان کی زندگی جو ہے انٹرنیٹ تک ان کو مکمل طور پہ فراہم صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں شمالی وزیرستان میں کرفیو ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کس انداز میں ضرب عدب آپریشن ہوا، ہمیں کیمپوں میں رکھا گیا، ہمیں لائنوں میں کھڑا کیا گیا، ہمارے شناختی کارڈ چیک کیے گئے۔ تو اب سیکیورٹی فورسز بھی مجبور ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ علاقے میں شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، کئی حملے ہو چکے ہیں، در اندازی ہو رہی ہے، ان کے خلاف فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ ان کا خاتمہ ممکن ہو۔ ساتھ ناظرین، پاکستان کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ایک بار پھر افغانستان کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا ہے، اور پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ ان دہشت گردوں سے 6000 سے زائد دہشت گرد TTP کے افغانستان میں موجود ہیں، جن کو افغانستان نے اڈے دیے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا۔ آج پاکستان نے ناظرین ایک بڑی دراندازی جو پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی تھی، پاکستان نے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ مسلسل دراندازی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ افغانستان کے بارڈر پہ باجوڑ کے علاقے میں ماموند میں آج ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے، جس میں 8 دہشت گردوں کو پاکستان نے ہلاک کر دیا۔ جیسے ہی وہ بارڈر میں داخل ہوئے، فینسنگ کو کاٹا، پاکستانی علاقے میں داخل ہوئے، پاکستان نے چاروں اطراف سے ان پہ فائرنگ شروع کر دی۔ تو 8 دہشت گرد ہلاک ہیں، 12 سے 14 زخمی بتائے جا رہے ہیں، مگر ناظرین یہ ٹولے کی شکل میں آتے ہیں، فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ 2017 میں آپ نے فینسنگ لگائی ہے، 2017 سے پہلے ان علاقوں میں فینسنگ نہیں تھی۔ 2640 کلومیٹر کے اس بارڈر پہ 40 سال افغانستان میں جنگ ہوئی، جنگ کے دوران کوئی فینسنگ مینسنگ نہیں تھی۔ پاکستان کے حالات جو خراب تھے، اب پاکستان نے افغانستان میں کیا رول پلے کیا ہے، کیا پلے نہیں کیا، اچھا کیا، برا کیا، اس پہ کبھی اگلے نشست میں بات کر لیں گے۔ فی الحال اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو بارڈر 2017 سے پہلے اوپن تھا، آپ کی گھر کی چار دیواری نہیں تھی، اور جنگ 40 سال ایک ملک میں ہو رہا ہو، آپ اس کے بارڈر پہ پڑے ہو اور آپ کی ملک کی چار دیواری نہ ہو، پورا بارڈر اوپن ہو، تو سمگلنگ بھی ہوگی، دہشت گردی بھی ہوگی، ہر قسم کی بدامنی جو ہے وہ پڑوس میں ضرور ہوگی۔ اب بھی پاکستان نے 2017 میں فینسنگ کو بنایا، شروع کیا، 2023 نومبر تک پاکستان نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ 92% پاکستان نے کمپلیٹ کیا، 8% ابھی بھی رہتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقے یہ دونوں افغان بارڈر سے ٹچ ہیں۔ بلوچستان میں 1268 کلومیٹر، اور KPK کا جو ہے وہ 1343 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ٹچ ہے۔ اور جو بلوچستان کا 8% علاقہ ابھی تک ریمیننگ ہے، وہ دور رفتہ ہے، صحراوی علاقہ ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، کچھ جگہ پہ ریل کی پٹڑی بھی آ رہی ہوگی، اس لیے یہ 8% ابھی تک کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ مگر دہشت گردی میں روز بروز اس بارڈر کے باعث جو ہے وہ افغانستان کے اس بارڈر کے باعث جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہو گئے، مگر یہ بارڈر ایک بار پھر یہ تعلقات کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان کا افغانستان سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان شدت پسندوں کو، TTP کو، جو آپ کے ملک میں موجود ہیں، ان کو غیر مسلح کریں۔ 6000 سے زائد ہیں، 20 تنظیمیں کام کر رہی ہیں، 20 سے زائد تنظیمیں، ان کو غیر مسلح کریں، اور یہ ایشیا کے لیے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ افغان حکومت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو اچھے بنا لیے، مگر ان تنظیموں کو غیر مسلح ابھی تک نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے اس بارڈر کو پاکستان کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں۔ اگر دونوں اطراف سے سچے دل سے اس بارڈر کو مینیج کرنا شروع کر دیا گیا تو ناظرین یہ شدت پسندی اور دہشت گردی میں 90% کی کمی آئے گی۔ مگر پاکستان یک طرفہ طور پہ پاک افغان اس بارڈر کو 2640 کلومیٹر کو پاکستان اکیلے مینیج کر رہا ہے، جو بہت مشکل لگ رہا ہے، جو مشکل پاکستان کو پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے اس پہ 1450 چوکیاں لگ بھگ بنائی ہے، اور مزید چوکیاں پاکستان بنانے جا رہا ہے، اور افغانستان سے پاکستان یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس بارڈر کو کائنڈلی مینیج کریں۔ اگر آپ مینیج کریں گے، شدت پسندی میں کمی آئے گی، ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے، کاروبار میں اضافہ ہوگا، سمگلنگ کا خاتمہ ہوگا۔ مگر افغان طالبان جو ہے وہ اس بارڈر کو مینیج نہیں کر پا رہے، یا تو ان سے ہو نہیں رہا یا وہ کر نہیں پا رہے۔ اس ٹائم پہ شدت پسندوں کے ہاتھوں میں تو امریکہ کا وہ اسلحہ بھی لگ چکا ہے۔ 7 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ سارا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ امریکہ کا اسلحہ جو ہے
وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو، ان کے خلاف استعمال ہو۔ دنیا کا واحد پاکستان ملک ہے جو اتنا بڑا اسلحہ ایک ڈھیر امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، اس میں زیادہ تر شدت پسندوں کے ہاتھوں لگ چکا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ نائٹ گگلز آدھے کلومیٹر، ہاف کلومیٹر، 1 کلومیٹر سے دکھائی دیتے ہیں اس میں سیکیورٹی فورسز، اور ساتھ سنائپر گنز جو 1-1.5 کلومیٹر وہ بھی کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو دنیا کی جدید ترین سپر پاور کا اسلحہ، نیٹو کا اسلحہ، جو نہیں لگتا پاکستان کے پاس تو ہر چیز کمپلیٹ ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے کا اسلحہ پاکستان کے پاس بھی ہوگا۔ تو باقاعدہ ایک فورسیں، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں جنگجو ہیں، یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک پراکسی جنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں ان کے بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ انڈیا تک پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور ان کے بھروسے اور ان کے پیسوں کے باعث وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ بلوچستان ایران کو تو آلموسٹ پاکستان ایران کے ساتھ جو لگ ایسے رہا ہے کہ جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے، 12 دن کی جو جنگ تھی اسرائیل اور ایران کی، اس میں پاکستان نے اہم رول ادا کرنے کے بعد امن کی توقع زیادہ ہو گئی ہے۔ مگر خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع جو ہیں وہاں پہ اب بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور اگر ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، اور اگر ایران اپنے بارڈر کو مکمل طور پہ مینیج جو کر رہا ہے، مگر انڈین انفلوئنس وہاں پہ بہت زیادہ تھا، اس کے باعث انڈین جو ہے وہ آسانی سے BLA اور BLF کو، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو آسانی سے فنڈنگ فراہم کرتے تھے، اسلحہ فراہم کرتے تھے، اور وہ پاکستان میں تخریب کاری کرتے ہیں۔ تو اب وہ سسٹم اگر بند ہوتا ہے تو بلوچستان میں آسانی سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ کل ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔